کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ہماری عادتیں پروگرام ہے اور اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پیارے نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری دامت العلوم القدسیہ کا یہ زبردست پروگرام ہے، سلسلہ ہے۔ دین اسلام ایک ایسا مبارک دین ہے کہ جس نے ایسے مینرز اور ایسی عادات اور ایسی اخلاقیات اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائے ہیں کہ جن کو اپنانے سے آدمی ویلیویبل ہو جاتا ہے۔ نگران شورا کی آمد مرحبا، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عادات اور ویلیوز جو اسلام نے دی ہیں، ان کو اگر بندہ جو ہے وہ اپناتا جائے گا تو یہ ویلیویبل ہوتا جائے گا۔ یہ اسلام کی جو عطا کردہ ویلیوز ہیں، جو اخلاقیات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کا یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان کو دنیا کے اندر جو ظاہری طور پر دیکھنے کو ملتا ہے، اس کا ایک فائدہ وہ یہ ہے کہ انسان ویلیویبل ہو جاتا ہے۔ اور جو دین اسلام نے جن چیزوں کو کنڈیم کیا ہے، جن عادات کی کنڈیمنیشن کی ہے، جن رویوں کو، جن روشوں کو دین اسلام نے بدلنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی بندہ وہ کرتا رہے گا تو اس کا وبال دنیا میں انسان کو دیکھنے کو یہ ملے گا کہ یہ ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ تو اگر ہم نے ویلیویبل بننا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے ہم نے وہی عادات، وہی طریقے، وہی روش، وہی انداز اپنانا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ نگران شورا کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیدی، یہ روش بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کان لگا لگا کر باتیں سنتے ہیں اور پھر ادھر کی ادھر جو ہے یہ ٹرانسپورٹیشن بھی کرتے ہیں خبروں کی، یہاں سے وہاں پہنچائیں گے۔ اور پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ عیب خریدنے والی ان کی جو ہے نا وہ شخصیت ہوتی ہے کہ اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو اس میں ایسے اسے کوسچنز کریں گے، ایسے سوالات کریں گے کہ اس کو مزید جو ہے وہ خریدیں گے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اس میں جو جس عادت کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ دو رخے چغل خور ٹائپ کے جو یہ لوگ ہوتے ہیں، اور یقیناً ان کی ان عادتوں کی شریعت میں بڑی مذمت ہے۔ جو دو رخا ہے، چغل خور ہے، جو یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں لگاتا ہے۔ اور چغل خور کے بارے میں تو واضح طور پر آیا ہے کہ یہ محبتوں کا چور ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی گندی اور بری عادت ہے کہ اگر یہ کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس میں یہ عادت ہے تو عموماً اس سے لوگ قریب نہیں لاتے، اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی فرد اگر اللہ نہ کرے فیملی ممبر ہے تو یہ زیادہ آزمائش ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اس میں طبیعت میں جو ہے نا وہ تجسس نہیں ہونا چاہیے۔ جن کی طبیعت پہ تجسس ہوتا ہے نا وہ چیزوں کو ٹٹولنے کے عادی بن جاتے ہیں، اور مطلب ان کی ایک اپنی اندر خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چلے ہو کیا رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے۔ اچھا، کمرہ بند کر کے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپس میں دور بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں۔ صحیح۔ حالانکہ جب دو آدمی آپس میں سرگوشی کر رہے ہوں، آپس میں بات کر رہے ہوں، تو تیسرے کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کان لگائے یا ان کی بات سنے، وہ نہیں چاہتے ہماری بات کسی کو پتہ چلے۔ یہ ایک الگ عادت ہے۔ لیکن جب تین ہونا تو دو کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے۔ درست فرمایا۔ یہ بھی عادت اچھی نہیں ہے۔ اس کو تشویش میں ڈالنا ہے، اس کو ایک تجسس پر ابھارنا ہے،
اور اس سے خدا نہ خواستہ اس غلط فہمی کی طرف لے کے جانا ہے کہ یہ کہیں میرے بارے میں، بھائی اگر میرے بارے میں بات نہیں کر تو مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ تو یہ عادت گھر میں بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ لوگ گھروں میں اس طرح چھپ چھپا کر بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ گھر کی ہر بات بھی ہر ایک کے سامنے بیان ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کہ بسا اوقات اس سے زیادہ بات چھپانے کی گھروں میں دلچسپی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ یہ بات اپنی پیٹ میں رکھے گا نہیں، اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی آئے گا تو بول دے گا، یا کدھر فون ہوگا تو بول دے گا، یا کوئی یوں کر دے گا تو بول دے گا۔ اور یوں بولنے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو بہت باتیں پتہ ہوتی ہیں، میں تو اندر کی باتیں جانتا ہوں، یا میں اندر کی باتیں جانتی ہوں، یا گھر میں یہ ہو رہا ہے، گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ عادت بیٹی یا بیٹے میں بھی ہو نا، تو والدین کوشش کرتے ہیں اس کو نہ پتہ چلے۔ اس لیے ہمارے یہاں بچپن سے ہی ایک بات ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ گھر کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے، یہ اندر کی بات ہے۔ ہم نے بہت پہلے مدنی مکالمہ کیا تھا، اس کا موضوع تھا اندر کی باتیں، اور یہ بہت پسند کیا گیا تھا اس مدنی مکالمے کو، اندر کی باتیں۔ تو یہ بچوں کو شروع سے ہی یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ گھر کی باتیں باہر نہیں کی جاتی۔ نہ بیٹی کو یہ لائق ہے کہ وہ اپنے گھر کی باتیں باہر کرے، نہ بہو کو یہ لائق ہے کہ وہ سسرال کی باتیں باہر کرے، نہ میکے کی باتیں سسرال میں کرے، نہ سسرال کی باتیں میکے میں کرے۔ وہ اتنی مطلب کہ انسان کو اپنا وہ مضبوط ہونا چاہیے دل و دماغ کے ساتھ کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یار یہ بات کسی سے کرتا نہیں ہے۔ تو اب جب آپ کے متعلق یہ تاثر جم جائے گا اور یقین ہو جائے گا نا، تو آپ سے چھپ کر بات کرنے کا رجحان کم ہو جائے گا۔ پھر بھی ہر بات ہر ایک کو نہیں بتائی جا سکتی، لہذا کان لگا کر یا دروازے پر کان لگا کر، بس اوقات تو یہ ہوتا بھی ہوگا کہ کوئی دو آدمی کمرے میں بات کر رہے ہیں، اور چونکہ باہر لائٹ جل رہی ہے اور کوئی کان لگا کر بات سن رہا ہے، تو اس کا سایہ گھر کے اندر نیچے سے جھاڑی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ آتے کہ کوئی کان لگا کر یا کوئی دروازے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ بدگمانی کی طرف بھی جا سکتے ہیں گھر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ، یا اس کو ہزار قسم کے وسوسے آ سکتے ہیں۔ تو اول تو یہ کوشش کرنی چاہیے جو گھر کے افراد ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا پروگرام ہمارا یہی حسن ظن ہوتا ہے کہ فیملیز کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک فیملی ممبر میں یہی ہوتا ہے کہ ان میں ہوتا ہے، یہ آپ کو میں سب کو میں عرض کر رہا ہوں، آپ میں سے کئی ایسے فیملی ممبر ہوں گے کہ جن میں یہ عادت ہوگی کہ ان کے سامنے بات نہیں کی جا سکتی ہوگی۔ تو اس میں دو چیزیں آپ کریں۔ نمبر ایک، ان کو برا کہنے کے بجائے جو آپ سے بات چھپاتے ہیں، آپ اپنی اس عادت کو درست کریں کہ مجھ سے بات چھپائی نہ جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے؟ اور اس بات کا یقین کریں یہ بات میرے مطلب کی نہیں ہوگی۔ اگر مجھ سے آپ میرے کسی بھی قسم کے تجربات کا اگر آپ اظہار کریں کہ میں اپنا کوئی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو میری یہ خواہش ہے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے، یعنی میں اس بات کو یوں سمجھے کہ مان چکا ہوں، حالات، واقعات یا جو بھی آپ نام دے دیں، کہ جو بات میرے مطلب کی ہے نا وہ مجھے ڈھونڈ کر بتائی جائے گی، اور جو بات میرے مطلب کی نہیں ہے میں تمنا کرتا ہوں یہ بات مجھے کبھی پتہ نہ چلے، کیونکہ بات پتہ چلنے سے جو تشویش، پریشانی یا کہیں پر خدا نہ خواستہ اگل دینے یا کہیں بیان کر دینے کا جو ڈر لگا رہتا ہے نا، اللہ کی پناہ کسی کا پتہ چل جاتا ہے، اتنی کوفت ہوتی ہے سلمان بھائی، جب کسی کا کوئی ایسا پتہ چل جاتا ہے نا آپ کو کہ یار یہ، مطلب ہم کبھی کبھی سوچتے کہ یار کیوں بتایا گیا، یار یہ ہم کو نہ بتایا جاتا جب ہمیں کرنا ہی کچھ نہیں ہے۔ البتہ جو سلمان بھائی نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دیتے دیتے میں نے کچھ اس کی سائڈیں بھی کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ عادت انتہائی بری ہے کہ آپ کان لگا کر کسی کی راز کی یا کسی کی باتیں سنیں اور لگائی بجھائی کریں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کریں۔ من سماتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ خدا نہ خواستہ دیکھنے سننے والوں میں کوئی چغل خور ہے تو چغل خور کے لیے بہت وعید ہے، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت وعید ہے، اس کے لیے بڑے مطلب عذابات ہیں۔ اور دو رخا آدمی بھی، یہ خیر اس کے لیے کوئی نہیں ہے، شر ہی شر ہے۔
اللہ بچائے. دونوں کو الگ الگ امام غزالی نے بیان کیا. چونکہ خوروں کو الگ بیان کیا ہے, جی دو رخے کو الگ بیان کیا ہے. صحیح. اللہ پاک ہمیں بچائے. اور اسی سے ریلیٹ کرتی ایک اور بات بھی کہ یہ بھی ہوتا ہوگا بہت سارے لوگوں کے اندر, کہ بلکہ ہے یہ ہوتا کیا ہوگا کہ تحریریں دیکھنا, کیا ٹائپ کر رہا ہے, کیا لکھ رہا ہے, کیا میسج بھیج رہا ہے, کیا اس کو میسج آ رہا ہے, کیا یہ پڑھ رہا ہے, یعنی یوں جھانک جھانک کے جو ہے وہ دیکھیں گے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اب تحریر تو نہیں دیکھتے, موبائل کا میسج دیکھتے ہیں. جی ہاں جی. کہ آپ ٹائپ کر رہے ہوگے نا, ہاں جی. تو وہ ساتھ بیٹھا ہوا آدمی یعنی امان نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, اس کا تعلق میں آپ کو بتاؤں, اس کا ایک لفظ ہے امان نہیں ہے. آپ کو اپنے ساتھ والے سے امان نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ وہ آپ بے خوف ہو کر اپنا کام کریں کہ آپ کی کوئی کام میں تانگ جھانک نہیں کر رہا ہوگا. اور وہ مطلب کہ اچھا خدا نہ خواستہ یہ کہ جو جھانک رہا ہے اسی کے بارے میں وہ لکھ رہا ہے. صحیح. حتیٰ کہ امیر سنت نے یہاں تک ہماری تربیت فرمائی ہے کہ امیر سنت تحریر کر رہے ہیں, مثال کا تو مجھے ہی فرمایا یا آپ کو فرمایا کہ یار میں آپ کو ایک چیز لکھ کر دے رہا ہوں. جب آپ کو ایک چیز لکھ کر دے رہا ہوں نا, تو یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لکھا جا رہا ہے یہ میرے لیے لکھا جا رہا ہے, مجھے ہی ملے گا. امیر سنت نے یہاں تک تربیت فرمائی ہے کہ تب بھی آپ مت دیکھنا, ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بات لکھوں اور لکھتے لکھتے مجھے لگے کہ نہیں یار یہ بات اس کو لکھ کر نہیں دینی چاہیے, اور میں وہیں اس کو مطلب کہ مٹا دوں یا اس کے اوپر میں لائنیں وغیرہ لگا دوں. تو جب تک کہ وہ لکھ کر پروف ریڈنگ کر کے ایک بار پڑھ کر آپ کو دے نا اور آپ کو کہنا اب آپ پڑھ لیں, تب تک آپ اس کو نہ پڑھیں. یہ امیر سنت نے تربیت فرمائی ہے. اب بعضوں کی طبیعت اتنی اس میں خراب ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو اوپر سے دو چار لائنیں لگا دی نا, یہ کاغذ کو الٹا کر کے دیکھیں گے کہ یار اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا. یہ عجیب و غریب قسم کی ہمارے اندر طبیعت ہے, لوگوں کے راز, لوگوں کی باتیں معلوم کرنے کی. میں دوبارہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں, اور اس کو اللہ کرے کہ آپ میری اس بات کو قبول کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ تمنا کریں کہ مجھے کوئی بات پتہ نہ چلے سوائے اس کے کہ جس کا دنیا اور آخرت کا میرے لیے کوئی بھلا یا فائدہ ہو, اور کوئی مطلب بالکل آپ دور رہیں چیزوں سے, آپ سکون میں رہیں گے. جس کو ایک کہتے نا کہ وہ کراؤڈ آف نالج, یعنی بعض اوقات معلومات کا رش ہو جاتا ہے دماغ کے اندر, اور وہ انسان کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا کر دیتا ہے. یہ اور وہ نالج سے میری مراد irrelevant نالج ہے, ریلیونٹ کی میں بات نہیں کر رہا. تو میری درخواست ہے آپ سے کہ کوئی لکھ رہا ہے نہ جھانکے, کوئی پاسورڈ لگا رہا ہے, یعنی یہاں تک لوگ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے موبائل میں پاسورڈ لگایا ہوا ہے یا وہ کیا وہ پیٹرن وغیرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ دیکھتے ہیں اسے کون سا پیٹرن مارا, وہ دیکھتے تھے کون سا پاسورڈ لگایا. تو یہ نہ کیا کریں, تو بالکل آپ ادھر کر لیا کریں, کان ادھر کر لیں, آنکھ ادھر کر لیں. جب آپ کی آنکھ کو دکھانا ہوگا آپ کی آنکھ کو خود متوجہ کیا جائے گا, آپ کے کان کو سنانا ہوگا آپ کو خود کہا جائے گا. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی نہیں سننا تو لوگ کہتے ہیں بھائی سنو, آپ کے مطلب کی بات ہے, صحیح, آپ نہیں سننے تو جب آپ کے سننے کی بات ہوگی نا تو آپ کو کہہ کر سنایا جائے گا, بھائی آؤ بات تو سنو, او بھائی جان ادھر آ جائیے, آپ کے مطلب کی بات ہے, جی جی آپ سے کہہ رہا ہوں. تو یہ جب آپ کے مطلب کی بات ہوگی تو آپ کو کہی جائے گی. اچھا مثال کے طور پر آپ کو گھر کی کوئی بات پتہ چلی اور آپ کو پتہ چلی, تو آپ یہ کہیں کہ یار مجھے کیوں نہیں بتایا ڈائریکٹ. تو میں نہیں بتایا ڈائریکٹ, کیا حرج ہے, نہیں بتایا ڈائریکٹ. کسی پر کوئی بات ڈائریکٹ بتانا اس پر کب ایسا لازم تھا کہ اس پر کوئی حکم شریعت لگا دیں گے آپ جی. تو اس کو بھی یہ بھی ہے نا, مجھے نہیں بتایا, مجھے تو غیر سمجھتے ہیں, میں تو باہر کا ہوں, مجھ پر تو بھروسہ نہیں. ارے بھائی اتنا طوفان مچانے کی کیا ضرورت ہے بھائی جان, نہیں بتایا نہیں بتایا. آپ کے مطلب کی بات ہوتی تو آپ کو بتا دیا جاتا. نہیں تو میں بھی تو گھر کا ہوں. بھائی آپ گھر کے, لیکن آپ پیٹ کے نہیں ہیں نا, گھر کے ہیں. آپ پیٹ کے مضبوط ہو جائیں. اس کو یوں کہتے ہیں, ہمارے یہاں محاورہ کہا جاتا ہے کہ پیٹ جو ہے نا قبر ہونا چاہیے, یا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ قبر جو ہے نا بغیر اجازت شرعی نہیں کھلتی. آپ کا پیٹ بھی بغیر اجازت شرعی کھلنا نہیں چاہیے. تو ابراروں کے سینے رازوں کے دفینے ہوتے ہیں, کہ یہ بہت سارے راز اپنے ساتھ قبر میں لے کے چلے جاتے ہیں, مزاروں میں لے کر چلے جاتے ہیں, لیکن کسی کو کہتے نہیں ہیں. بعض اوقات
سامنے وہ شخص کھڑا ہوا ہوتا ہے جس نے ایسے مسائل کیے ہوتے، پتہ ہوتا ہے، لیکن آدمی نہیں راز کھول رہا ہوتا. کسی کے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا. وہ ہوتا ہے نا جی بعض بندے کو کہ میں بتاؤں، اور ایسے لوگ عموماً ہمدرد بن کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ جو بتا رہے ہوتے ہیں، چغل خوری والا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمدردی. ہم نے تین چار چیزیں ساتھ ملا لی ہیں سلمان بھائی. چغل خوری، دو رخا پن، اور بلا وجہ ٹو میں رہنا، نہ بتانے کی صورت میں اس میں تکبر کا پڑھنے کا اندیش ہے. مجھے نہ بتایا، کیونکہ یہ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ کسی کا مشورہ، کوئی مشورہ دے اور اس کا مشورہ نہ مانا جائے اور اس کو برا لگے، تو تکبر کی علامت امام غزالی نے لکھی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اس طرح مطلب کہ اپنے آپ کو اچھا نیوٹرل کریں. اور میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ بس اسی طرح رہے کہ یار، وہ امیر سنت ایک شعر بہت اچھا فرماتے ہیں، کبھی سفر میں کیسے آزمائشیں ہوئی ہوں گی تو آپ نے جس طرح کے حکمت اختیار فرمائی تو اس پر ایک شعر آپ کہتے ہیں، چلو یوں ہی کام آ گئی دیوانگی اپنی، وگرنہ ہم بڑی دنیا کو سمجھانے کہاں جاتے. تو نہ ہی پتہ ہونا تو اچھا ہے. یعنی کبھی کبھی میسیجز آ جاتے ہیں، پیغامات آ جاتے ہیں، نہ ہی پتہ ہو تو اچھا ہے. تشویش ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. اچھا کر کچھ نہیں سک رہے ہوتے آپ، اچھا کیوں بھیجا بھائی؟ ایسے ہی آپ کو بھیج دیا. بھائی کیوں یار، کیوں؟ اور بھی کام ہے. یعنی ایک بات آگنے سے آپ کتنی دیر کے لیے کتنے کام کے کاموں سے رہ گئے. یہ جو کام کے لوگ ہیں نا، جنہوں نے کچھ تعمیری کام کرنا اپنی زندگی میں، ان کے لیے یہ باتیں بڑی میٹر کرتی ہیں. ہاں کوئی آپ کو کہہ دے کہ مجھے اپڈیٹ رکھیے گا، ایک الگ بات ہے، لیکن ہر چیز میں اپڈیٹ کرنا تو اچھا. بعض ہوگا جن کو جو چار آدمی جن کو جانتے پہچانتے نا، پھر انہیں اپڈیٹ ایک جگہ سے بھی نہیں آتی. ان کو اپڈیٹ یا ہر کوئی یہ سمجھ کے بھیج رہا ہوتا کہ پہلے میں نے بھیجا ہو. آپ یہ بھی ہوگا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آگے بڑھتے ہیں اور ناظرین کی کالز کو شامل کرتے ہیں. جی، میرا نام محمد ابراہیم رضا تاری ہے. میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی خدمت میں عرض ہے، میری ایک عجیب عادت ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے ادھر ادھر دوسرے کاموں میں الجھ جاتا ہوں اور میرا کام لیٹ ہو جاتا ہے. اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں اور مجھے کوئی مدنی پھول عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. اب یہ یا تو آپ نے پوچھا یا آپ سے پوچھوایا گیا ہے، دو چیزیں ہیں. البتہ یہ ایک عادت ہوتی ہے فوکس کا آؤٹ ہو جانا. یہ بعض اوقات یہ طبیعت ہوتی ہے اور اس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر چغل خوری پر میں مطالعہ کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، پڑھتے پڑھتے اور 10 چیزیں نظر سے گزرتی ہیں، تو آدمی پھر وہ 10 چیزوں کو میں اپنے آپ کو پڑھنا شروع کر دیتا، تو جو اس کو تیاری کرنی تھی اس سے وہ ہٹ جاتا ہے. تو پھر مطالعہ تو ہو گیا اس کا، لیکن اس کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا. اسی طرح بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر دوسروں کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں، دوسرے کے کاموں میں زیادہ دلچسپی لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اپنے کام رہ جاتے ہیں. زندگی بہت زیادہ تجربات کا موقع نہیں دیتی، زندگی بہت زیادہ مہلت نہیں دیتی. لہٰذا کوئی بھی اپنا کام کرنا ہے تو بڑی سوچ سمجھ کر، کوئی شعبہ لینا ہے، کوئی ادارہ جوائن کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، بڑا سوچ سمجھ کر مشورے کر کے یک بارگی، چاہے آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اپنا ہوم ورک کرنا چاہتے ہیں، اپنی پڑھائی کے تعلق سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کسی پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کر مشاورت کر کر ایک فیصلہ کر کر پھر آپ اس کام کو کرنا شروع کر دیں. اب اس کو وقت دیں، اس میں لگے رہے. اب دائیں بائیں نہیں، یار چلو تھوڑا یہ کر لیتے ہیں، تھوڑا وہ کر لیتے ہیں. میں اس کو یوں مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کتاب لکھنا چاہتا ہے، کتاب لکھتا ہے، مثال کے طور پر اس نے ایک موضوع پر کتاب لکھی، پھر اس کو یار فلاں کتاب بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اس نے اس موضوع پر لکھنا شروع کی. یار یہ موضوع بھی بہت اچھا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس نے اس پر لکھنا شروع کی. کسی نے کہا یار اس پر لکھو نا، اس پہ لکھتا، اس پہ لکھنا شروع کیا. اس نے اپنی پوری زندگی میں ہر موضوع میں 4-4 5-5 پیج تو لکھے ہوں گے، کبھی کوئی ایک کتاب پوری نہ لکھی ہوگی، کیونکہ اس کا فوکس آؤٹ ہوتا تھا، اس کا ایم آؤٹ ہو جاتا تھا، اس کا ویژن آؤٹ ہو جاتا تھا. لہذا ایک کام کریں، ایک چیز پر سوچیں اور وہ ہو عین شریعت و دین کے مطابق، اور پھر اس کو پورا کر کے دوسرے کی طرف جائیں. کامیاب لوگوں کی اگر زندگی کا تجزیہ کریں گے
تو ان میں ایک ورڈ کہا، ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جو کام مکمل نہیں ہو جاتا ہم اسے کام شمار ہی نہیں کرتے. تو ہمیشہ کام مکمل کیا کریں اور اپنی چیزوں کو فوکس کرے، اتنا اپنی چیزوں کو فوکس کرے کہ کوئی اور اب آپ کی چیزوں کو فوکس کرنا شروع کر دے گا، کہ وہ آپ کی چیزوں میں اہمیت لینا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے جی مرحبا. یہاں جو ایک اور پرابلم ہوتی ہے سر وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ درست وقت پر درست کام نہیں ہو رہا ہوتا. تو بندہ اپنی ایک جو ہے نا وہ پریورٹی لسٹ بھی بنا دے کہ بھئی وٹ ٹو ڈو لسٹ جیسے ہوتی ہے، بھئی کیا کرنا ہے، یہ ٹائم ہے تو اس ٹائم میں یہی کرنا ہے. تو جب یہ پریورٹی سیٹ کر لے گا، ہر کام کے لیے ایک وقت جو ہے وہ متعین مقرر کر لے گا، فوکس ہو جائے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ. جی اب جیسے عورتیں گھر میں پکاتی ہیں جی تو کیا ان کا فوکس ہے؟ ہاں جی. کہ دوپہر کا کھانا ہے تو وہ دوپہر کا کھانا پکا تو رات کا کھانا پکانے بیٹھ جائے گی جی تو پھر دوپہر کا کھانا بھی نہیں پکے گا. جی رات کا پکاتے پکاتے یا ناشتہ تیار کر لو، نمک رہ جائے گا نہیں وہ کچا رہ جائے گا نا، وہ پھر اس کی طرف چلی جائے گی نا، رات کی طرف چلی جائے گی. تو اس نے پتہ ہے کہ میں نے دوپہر کا کھانا، اس نے افطار کی تیاری کرنی ہے، تو اس نے افطار کی تیاری کرتے کرتے سحری کی تیاری کر لے گی، اور کوئی آگے پوچھے گا افطار کا ہے، او افطار تو رہے کہ میں نے تو سحری کی تیاری کر لی تھی. تو ان سے سیکھنا چاہیے. اور فوکس کس کو کہتے ہیں؟ مرحبا. یہ جو سحریاں افطاریاں تیار کرتے ہیں نا گھر میں، یہ آپ کی تربیت کر دیں گے کہ فوکس کس کو کہتے ہیں اور اپنے کام کو پورا کرنا کیسے کہتے ہیں. مرحبا ماشاءاللہ. جی ان کی حوصلہ افزائی کر کے کرتے آگے پلاتی پلاتی ہیں سب کو گھر میں. بالکل حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور خالی منہ سے ہی نہیں ہونی چاہیے، ساتھ میں جیب سے بھی ہونی چاہیے. کیونکہ اچھی افطاری کسی دن مل گئی ہے اور اچھا کھانا ٹیسٹی بنا ہوا ہے تو جیب سے نوٹ نکال کے بھی حوصلہ افزائی کے طور پر پیش کر، جیب سے نوٹ نکال کر بیسن لے آیا، جیب سے نوٹ نکال کر آلو لے آیا، جیب سے نوٹ نکال کر شربت لے آیا، اتنا تو لے آیا، یہ سب نوٹ نکال کر ہی لایا ہے یہ، اور اسے پکا کر دیا. اس کے پکانے پر اس کی حوصلہ افزائی کر دے. ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو دینا دے دے، آپ کو نہیں منع کرتے. جی آگے چلتے ہیں. میرا نام محمد اسلام رضا طاری ہے، میں مدینہ العلی ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. بہت پیارا سلسلہ نگران شروع کا ہماری عادتیں. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سب کے باتیں سنتے ہیں، پھر نا اس کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں، اور بچوں میں کافی یہ چیز پائی جاتی ہے. تو اس بارے میں کچھ اشارت مانگے. کچھ لوگ اپنے بچوں کی یہ ٹریننگ کرتے ہیں کہ جب کوئی بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں بیٹھ کے آرام سے ساری بات سن لے، پھر واپس آ کر ہمیں بتانا. تو آپ اس کے بارے میں کیا اشارہ فرماتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ جواب اشارہ فرما دیجئے. لبیک. بالکل عرض کرتے ہیں سرکار، بالکل عرض کرتے ہیں. تو دونوں عادتیں اچھی نہیں ہیں. ایک عادت وہ تو بہت گندی عادت ہے کہ پیسے دو یا فلاں کام کر دو بنا میں کسی کو بتا دوں. بعض اوقات بھائی کی بات یا بہن کی بات کمرے میں جیسے پتہ چل گئی تو بھائی بہن ایک دوسرے کو بلیک میل کریں گے کہ یہ بتا دو ورنہ میں امی ابو کو بتا دوں گا یا امی ابو کو بتا دوں گی. یہ گندی عادت ہے، بہت گندی عادت ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ تو توبہ کر کے یا اپنے آپ کو کر کے نکل جائے اور آپ پھنس جائیں. اور ایسے میں ڈر کر جینے سے اچھا ہے کہ آدمی جا کر اپنے ماں باپ کو وہ بات خود ہی بتا دے کہ میرے سے یہ بھول ہو گئی ہے. زندگی بھر کا ٹینشن ختم ہو جائے گا. اور ایسے میں ماں باپ کو چاہیے کہ ہمت اور حوصلے سے کام لیں، ورنہ خدا نہ خاصا پھر نتیجہ وہ خراب نکلے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو بعض اوقات انسان اپنی چیزیں چھپانے میں اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس کے لیے بہت پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. تو اگر کوئی مطلب شرعی قباحت نہ ہو، شرعی رکاوٹ نہ ہو، تو جو میں نے عرض کیا اس پر بھی غور کر لیجئے گا. اور جو لوگ بچوں کو ایک بھیجتے جاؤ بیٹھو کیا کیا باتیں ہو رہی ہمیں بتانا، تو گندے لوگ ہیں، بہت گندے لوگ ہیں. ان گندے لوگوں کی بات بچوں کو نہیں ماننی چاہیے کہ بچے بھی یہ بات مانگے خود بھی گندے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ بچا. جی کال. کچھ والدین کی عادت ہوتی ہے وہ ہر وقت اپنے اولاد کو کہتے رہتے ہیں ہم نے تمہیں پڑھایا لکھایا چڑھایا نوکری لگائی، ہر وقت بس ان کا یہی تقیہ کلام ہوتا ہے، ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں، اسی کا ورد کرتے رہتے ہیں. تو بس بندہ یہی سوچتا ہے کہ یار تم نہ ہی پڑھاتے تو یار ہم ویسے بھی بڑے تو ہو ہی جانا تھا. تو والدین کو بھی کوئی چیز اس طرح کا آپ بتائیں. یہ والدین کی وہ کیا کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے والدین کو. آپ پڑھایا تو دیکھیں ہے نا جی، پڑھایا تو ہے، پالا بھی ہے، احساس بھی کیا ہے، کپڑے بھی پہنائے ہیں. آپ بھی باپ ہیں، میں بھی باپ ہوں. کئی دفعہ آپ کے زندگی میں بھی ہوا ہوگا آپ لقمہ خود کھانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آگے بچے کو کھلا رہے ہیں، تو کیا تو ہے نا جی. لیکن اصل میں ہوتا ہے کہ کرنا
اور جتانا دونوں میں فرق ہے. ٹھیک. لوگوں کو کوفت ہوتی ہے جتانے سے. صحیح. کبھی کبھار کسی موقع محل کے مطابق کوئی واقعہ، کوئی ترغیب، کوئی موٹیویشن چل رہی ہے، یا کوئی کسی بات پر واقعی بہت ہی شدت سے آپ کو یہ ہے کہ اس کو احساس دلانا چاہیے، تو ایسے موقع پر والدین کو ایک آدھ دفعہ 2 دفعہ بات کر کے نکل گئے تو وہ اتنا زیادہ شاید وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بعض اوقات پازیٹیو رزلٹ بھی آ جاتا ہے کہ اس کو ایک ریکال ہو جاتی ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر والدین اس کو اپنا تکیہ کلام بنا لیں، اس کو ریپیٹ پر ریپیٹ کرتے رہیں، سب کے سامنے ریپیٹ کرتے رہیں، بات بات پر بولتے ٹوکتے رہیں، تو اس سے خود والدین کا اپنا جو وقار ہے نا وہ بھی مجروح ہوتا ہے، اولاد کی بھی اس میں وہ ذہن جو ہے نا وہ مطلب وہ شارٹ ہو جاتا ہے، ٹوٹل سمجھے کہ یہ شارٹ سرکٹ ہے، اور پھر مطلب دماغوں میں آگ لگ جاتی ہے. تو جو والدین ایسی حرکت کر رہی ہے، اس سے ملتی جلتی بھی اگر کوئی خدا نخواستہ حرکت کرتے ہیں تو درخواست یہی ہے کہ بالکل ایسا نہ کریں، اور اپنی اولاد کو شفقت و محبت کے ساتھ اس کی تربیت، اس کی اصلاح بھی شفقت و محبت کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ اپنا مطلب کہ اپنی کڑن کا اظہار کریں. یعنی یوں سمجھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کڑن کی وجہ سے جل رہا ہوتا ہے، آپ جلیں، آپ کو جلنے کی اجازت ہے، لیکن آپ جلانا شروع کر دیں. صحیح، درست فرمایا. جی. میرا نام ہے بطاریہ ہے، میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض بچے بہت جھوٹ اور گالیاں بھی نکالتے ہیں، ان کی عادت کیسے جائے؟ میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے اور مدینے کی بھی دعا فرما دیجئے کہ ہم جلدی جلدی مدینے چلے جائیں. آمین. جزاک اللہ خیرا. آمین وإیاکم. اللہ ہم سب کو جلدی جلدی مدینہ دکھائے، مکہ دکھائے، اور اللہ آپ کی ہم سب کی بے حساب مغفرت کرے. یہ کہیں نہ کہیں سے بچہ سیکھ کر آیا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ یا تو گھر سے سیکھتا ہے یا باہر سے سیکھ کر آیا ہوتا ہے. گالی اور جھوٹ، عموماً گالی اور جھوٹ بچوں کو گھر میں نہیں سکھایا جاتا. ہاں، گھر میں جھوٹ بولنے کی اگر عادت ہو تو پھر بچہ کیچ کر لیتا ہے، لیکن زیادہ تر گھروں میں گالیاں دینے کی عادت اتنی نہیں ہوتی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کے جو جہاں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، تو یہ غور کیا جائے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے تعلیمی ادارہ جو ہے نا وہ بڑا دیکھ بھال کر لیں. ایک ایجوکیشن فوبیا ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ یہی سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی کے کلاس میٹ کون ہیں، ان کی ٹیچرز کون ہیں، یہ پڑھتے کہاں ہیں، وہاں کا ایٹماسفیئر کیا ہے، وہاں کی تھوڑے عرصے کے بعد میرا بچہ کہاں کھڑا ہوگا، بولنا آ جائے گا. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایکسپیکٹ سے زیادہ وہ اچھا بولتا ہو، لیکن اس کی زبان، اس کا بولنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس کی سوچ آگے جا کر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کی صحبت اور جہاں سے تربیت لے رہا ہے وہ شاید آپ سے میچ نہیں کر رہی ہوگی. کل کو پھر آپ کو بہت تکلیف ہو جائے گی، پتہ چلا کہ پیسے دے کر ہی بچے کو ہاتھ سے نکال دیا. لہٰذا میری درخواست یہی ہے کہ بچے کو، میں تو دارالمدینہ ہی ڈیفینیٹلی دعوت اسلامی کا اپنا ایک ادارہ ہے دارالمدینہ، میں تو اسی کی آپ کو مشورہ دوں گا. دارالمدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں بھی آپ کا بچہ، کیونکہ جیسے دارالمدینہ کی کلاس ہے تو بچے چاروں طرف سے آ رہے ہیں نا پڑھنے کے لیے، اور خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کی کوئی لینگویج بدل گئی ہے، آپ کے بچے کا کوئی ایٹیٹیوڈ چینج ہو رہا ہے، تو ممکن ہے کہ جو چاروں طرف سے جو بچے پڑھنے آ رہے ہیں وہیں میں سے کوئی بچہ کسی اور ماحول سے آ رہا ہو اور اس کا اثر آپ کا بچہ یا بچی قبول کر رہے ہو، تو آپ ڈائریکٹ ادارے سے رابطہ کریں کہ دیکھیں ہمارے بچے کی لینگویج یہ نہیں تھی، ہمارے بچہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا تھا، نہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی ماحول ہے. جب سے یہ آپ کے یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے تو یہ ہے. تو ادارے کے ذمہ دار کو میں سمجھانا کی کوشش کریں. ادارے کے ذمہ دار کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو چیک کرے. ایسے خالی بھرتی کرنا اور فیسیں آ رہی ہیں، پیسے آ رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے. بچوں کے اخلاق، ان کے جو کلاس فیلو ہیں نا، جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں سے اخلاق بگڑتے بھی ہیں، سنورتے بھی ہیں. جی. بسا اوقات ٹیچر اکیڈمیکلی ٹیچر اچھا ہے، کیریکولم وائز، نصاب وائز ٹیچر اچھا ہے، اچھا اس کی ٹیچر اسکلس بھی ہیں، ایز اے اسکل وائز بھی ٹیچر اچھا ہے، بٹ اس کے مینرز نہیں ہیں. بچوں سے بات کرتا ہے وہ تو ٹیچر اس کے ساتھ اخلاق اور کے ساتھ بات نہیں کرتا، اس کے بعد وہ الفاظ نہیں جس سے بچہ تمیز سیکھ سکے. تو آپ نے اس کے اکیڈمیکلی چیزوں کو تو چیک کر لیا، یا اس کے پروفیشن کو چیک کر لیا، یا اس کی کوئی یہ اس طرح کی اکیڈمیکلی اسکلس کو چیک کیا، لیکن
والدین نے آپ کو بچہ دیا ہے صرف پڑھانے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے دیا، تربیت کے لیے بھی دیا ہے، لہذا یہ چیزیں ضروری ہیں. اور ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ اپنی اکیڈمیکلی ایکسپرٹیز کو محض بڑھانے کے بجائے اپنی تربیت کرنے والی سکلز کو زیادہ فوقیت دیں، کیونکہ جب بچہ گھر پہ جائے گا تو اسکول کی کتابیں نہیں سنائے گا، اس کے اخلاق، اس کی عادات، اس کی اطوار، اس کا بولنا، اس کی گفتگو، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا بتائے گا کہ اس کے تعلیمی ادارے میں اس کی تربیت کیسے ہو رہی ہے. جی جب وہ کہیں جائے گا تو جاتے ہی سے پہلے بچہ بیٹھے گا اور بیٹھ کر جو اس کا ایک اپنی باڈی لینگویج ہوگی نا وہ میزبان کو بتائے گا. میزبان پھر پوچھے گا بچہ بڑا تمیز والا ہے، اس کو کہاں پڑھاتے ہیں آپ؟ ابھی تو اس نے اپنی کوئی میتھمیٹکس کی کتاب، انگلش کی کتاب یا اردو کی کتاب تھوڑی ہے سائنس کی کتاب پڑھ کر سنائی ہے. صرف اور صرف اس کے اٹھنے بیٹھنے اور بولنے اور چلنے پھرنے کھانے اٹھانے کے تعلق سے صرف وہ سمجھ جائے گا. تو یہ تعلق ہے والدین کا، یہ تعلق ہے تعلیم ادارے کا. مرحبا. تو اس کو بالکل پیار محبت کے ساتھ لے کر چلیں. تو وہاں سے اگر بچہ خدا نہ خواستہ اس کے اخلاق یا کردار ڈیمیجز کی طرف جا رہے ہیں تو میری والدین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بر وقت اس کا نوٹس لیں. اچھا، ادارہ محض اپنے ادارے کی ساخت بچانے کے لیے یہ نہ کر دے نہیں ہمارے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا ہے بھائی، آپ کو ہر بچے کا تھوڑی پتہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. آپ والدین کی گفتگو کا بھی نوٹس لیا کریں. والدین کو بھی یہ الزام نہیں کرنا. دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا مرض چھپائیں گے تو بیمار آپ ہی زیادہ ہو جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ پرابلم آپ کے گھر میں اور آپ اوڑا رہے ہیں تعلیمی ادارے کو. تو تعلیمی ادارہ سیریس لے لے گا جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ ہی کے یہاں خرابی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر بچہ تو آپ ہی کے یہاں بگڑ رہا ہے. تو آپ اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے چھوٹے بڑے بچوں کو چیک کریں. وہ کہیں سے سیکھ کر تو نہیں آئے، یا وہ کہیں دوستوں سے سیکھ کر نہیں آئے، یا آپ کی اپنی میاں بیوی کی لینگویج میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یا آپ کے آس پڑوس میں چیک کریں. لہٰذا جہاں بھی رہنے جاتے ہیں آس پڑوس کا دیکھیں، جہاں پڑھنے جاتے ہیں اپنے ساتھ والوں کو دیکھیں. اور صحبت و مؤثرہ، صحبت میں اثر ہوتا ہے. جی بالکل. یہ میں جو آپ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے کافی باتیں آپ کو اس ضمن میں عرض کر دی ہے. پورا سمجھے کہ پورا بوکے آپ کو دے دیا ہے، گلدستہ بنا کر دے دیا ہے. اور اس کو اب آپ دیکھیں، اور اس کو میرا خیال ہے اگر اس کو آپ سیریس دیکھیں، چیزیں سیریس ہونے سے صحیح ہوں گی. یار بات تو یہ صحیح کر رہا ہے یار، واقعی تو بھائی تو صحیح ہے، تو پھر بات کو جا کے درست کریں. تعلیمی ادارے کی بھی ذمہ داری ہے. ہم نے اپنے بچوں کی فیسیں اپنے بچوں کو بگاڑنے کے لیے تھوڑی دی ہیں، سنوارنے کے لیے دی ہیں. جسٹ اونلی ایجوکیشن، نتھنگ کہ بچے کو انگلش اچھی آ گئی، میتھمیٹکس اچھا گئی. اس کی تربیت کہاں ہے، اس کے مینرز کہاں ہیں، وہ پتہ چلنا چاہیے. اور اس کے آپ کی اور اس تعلیمی ادارے کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اگر آپ کا بچہ دارالمدینہ میں پڑھ رہا ہے، دارالمدینہ دعوت اسلامی کا میرا اپنا ادارہ ہے، دارالمدینہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ. اگر آپ کو دارالمدینہ کے تعلق سے بھی یہ ڈسکشنز ہیں تو فورم اوپن ہونا چاہیے، آپ جا کر بات کریں. یہ ہے. اور میچور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پیرنٹس اینڈ ٹیچرز اینڈ ایڈمنسٹریشن، یہ تینوں مل کر اس بچے کی تربیت کی ذمہ داری لی ہے. یہ بالکل میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ بچے کی تربیت کی ذمہ داری ہے، اس کی ایجوکیشن کی ذمہ داری ہے. اور دارالمدینہ یہ آن کرتی ہے الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے. جو ہمارے اصول و ضوابط ہے اس کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں. تو ایسی خدا نہ کر کوئی چیز ہو. اب اس کے علاوہ میں دیگر اداروں کے تعلق سے سب سے پہلے میں نے اپنے تعلیمی ادارے پر ڈسکس کی ہے. جامعۃ المدینہ کے تعلق سے آپ کو بات کرنی ہے. مدرسۃ المدینہ میں ہمارے 2 لاکھ کے آس پاس بچے اور بچیاں ہمارے مدرسۃ المدینہ میں قرآن کریم کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حفظ و ناظرہ کی. مور اور لیس 2 لاکھ 25,000 سے زیادہ دارالمدینہ میں ہیں جو اسلامک اسکولی انگلش میڈیم اسکولس ہیں ہمارے. اور الحمدللہ 65,000 کے آس پاس ہمارے میل اور فیمیل یعنی لڑکے اور لڑکیاں، بوائز اینڈ گرلس درس نظامی کر رہے ہیں. آپ غور کریں 65 اور وہاں کا فگر لے تقریباً 3 لاکھ کے آس پاس، مور اور لیس 3 لاکھ کے آس پاس. تو بچے بچیاں یہ ہمارے ساتھ ایجوکیشن سے جو ہماری ریلیٹڈ جو فیلڈ ہے اس سے ہم سے اٹیچ ہے. اور اگر ان میں بھائی بہن اگر سب مکس نہیں ہیں تو سب کو انڈیویجول ہے تو 3 لاکھ فیملیز ہو گئی. نہیں، کم از کم 2 سے 2.5 لاکھ تو فیملیاں بنیں گے. آپ 2-2.5 لاکھ فیملی دعوت اسلامی کے ساتھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نگران ذمہ داران یہ الگ ہیں.
یہ ہمارے 2.5-3 4 لاکھ نگران اور ذمہ داران جو دنیا بھر میں دعوت سے کام کرتے وہ الگ ہے. 32,000 سے زیادہ امپلائیز الگ ہیں. یہ سب الگ الگ ہیں. آپ اگر یہ پوری کیلکولیشن کریں نا تو دعوت اسلامی خود لاکھوں لاکھ خاندانوں لاکھوں لاکھ فیملیز کے ساتھ الحمدللہ دین کی خدمت کا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر ہم سب مل کر آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پیرنٹس، فیملیز اور بچے، ان کے سرپرست اور تعلیم ادارے، ناظم، ایڈمنسٹریشن، ٹیچنگ، یہ جتنا بھی ہے یہ سارا میچور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک آپس میں ایک اچھی باؤنڈنگ کے ساتھ اچھی کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں. آپ سوچئے کہ انشاءاللہ آپ آنے والی نسلوں کی تربیت و تعلیم کا معاملہ کتنا ایکسٹراڈنری کر سکتے ہیں. ہم اس بات کا عزم رکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ ہم تعلیم، علم جس سے کہتے ہیں علم، کیونکہ اس وقت پرابلم یہ کہ علم، دنیاوی علم الگ ادارہ، دینی علم الگ ادارہ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علم ایک چھت کے نیچے ہو. آپ دعوت اسلامی کے ادارے میں جائیں، انشاءاللہ آپ کو وہیں پر سارے علوم کی اللہ نے چاہا تو وہ مل جائے گی ترکیبیں، اور ایک اچھا نظام بنے گا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ان قریب کالجز کی طرف جا رہے ہیں، ہم ان قریب انشاءاللہ یونیورسٹیز کی طرف جا رہے ہیں. اسلام آباد میں ہم نے یونیورسٹی کی جگہ خرید لی الحمدللہ رب العالمین، جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی بہت بیسیکلی. الحمدللہ وی باٹ دا لینڈ فار دارالمدینہ اسلامک یونیورسٹی الحمدللہ رب العالمین. تو یہ چیزوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ہمارے جامعۃ المدینہ جو درس نظامی کے ادارے ہیں، شعبے ہیں، وہ الحمدللہ اضافے ہو رہے ہیں. صرف کراچی ریجن، کراچی کے اندر ہم نے 12 اس سال مزید کھولنے ہیں. مدرسۃ المدینہ بڑھ رہے ہیں، جامعۃ المدینہ بڑھ رہے ہیں. دارالمدینہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو ایجوکیشن انڈسٹری کے اندر جو پرابلمز اس وقت کریٹ ہے کہ بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں، تو تقریباً سال تو ہو گیا تقریباً جو یہ پرابلم چل رہے ہیں. تو بہت سارے پلانز ہوتے ہیں فیوچر کے سے ریلیٹڈ، ڈیفینیٹلی وہ فریز ہوئے ہیں، وہ رکے ہیں، پرابلمز کا شکار ہیں. ایکسپینسیز اور بہت ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں اس معاملے میں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، کورونا اور کووڈ کے اس مسائل کو اللہ جلدی جلدی دور کر دے اور زندگی معمول کے مطابق آ جائے. تو انشاءاللہ ہمارے کئی دارالمدینہ یہ مطلب کہ چل رہے ہیں، پلان میں ہیں. تو یہ اللہ نے چاہا تو یوں ہی مساجد بنانے کا تعلق سے، امام پروڈکشن کے تعلق سے، مبلغ پروڈکشن کے تعلق سے، یعنی یہ عادتوں کو اور ہمارے عقائد و نظریات کو اور ہماری چیزوں کو درست کرنے کے لیے ایک سوسائٹی کی کتنی بڑی ریکوائرمنٹ دعوت اسلامی پوری کر رہی ہے. آپ اس کو سمجھیں، دعوت اسلامی ہماری ریکوائرمنٹ کو، ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہی ہے. عقائد، نظریات، مساجد، مدارس، حافظ، عالم، مفتی، مبلغ، ایجوکیشن، ورلڈ دنیاوی ایجوکیشن، دینی ایجوکیشن، اور مطلب فیوچر کے پلاننگ کے تعلق سے مبلغ بنانا، علاقوں میں کام کرنا، علاقوں میں ہونے والی بے شرمی، بے حیائی اور ان چیزوں کو دور کرنا، عقائد و نظریات کی درستی کے تعلق سے. اور اس طرح کے جو دعوت اسلامی ہماری ریکوائرمنٹ کو، سوسائٹی کی، فیملی کی ریکوائرمنٹ جو ہماری ہیں، ہماری جو نیڈ ہے بیسک نیڈوں کو، یہ دعوت اسلامی الحمدللہ پورا کرنے کی ان تمام تر میں پھر میدان میں کوشش کر رہی. تمام میدانوں میں ویلفیئر الگ کر رہی ہے FGRF کے ذریعے الحمدللہ، کہ اور ویلفیئر کے کاموں کو الگ کیا جا رہا ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو جو کیا جا رہا ہے، ایک اچھا، خوبصورت، عمدہ معاشرہ، عشق رسول سے بھرپور معاشرہ، خوف خدا سے لبریز معاشرہ دعوت اسلامی اسٹیبلش کرنے کی کوشش پچھلے 41 ایئر سے کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی کامیابی اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، مصطفیٰ کریم کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. کہ دنیا بھر میں الحمدللہ ہمارے مدنی مراکز اتنے سارے ہیں، اللہ کی کروڑ رحمت ہے. آپ ساؤتھ افریقہ میں جائیں، دعوت اسلامی کے 50 سے زیادہ مساجد و مراکز ہیں. آپ UK میں جائیں، دعوت اسلامی کے 70 سے زیادہ مساجد و مراکز ہیں، مساجد ہیں. ہمارے جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے. اسی طرح امریکہ میں ہے. اسی طرح آپ یہ فارس کی طرف چلے جائیں، ہانگ کانگ میں طلب ہے، بینکاک، تھائی لینڈ کی طرف جائیں، سری لنکا کی طرف جائیں.
اس طرح آپ ساؤتھ کوریا کی طرف جائیں الحمدللہ رب العالمین، افریقی ممالک میں، اسی طرح کینیڈا کی طرف جائیں، یعنی کینیڈا سے لے کر آپ نیچے فیجی تک آ جائیں، کینیڈا دنیا کا اس کونے میں ہے، اوپر تک نیچے جائیں تو فیجی میں بھی دعوت اسلامی ہے، کینیڈا میں بھی دعوت اسلامی ہے الحمدللہ، بالکل نیچے جاتے کیپ ٹاؤن میں بھی دعوت اسلامی ہے، اوپر تک جاتے الحمدللہ رشیا میں بھی دعوت اسلامی کا الحمدللہ دینی کام شروع ہے۔ تو یوں اللہ کی کروڑوں رحمت ہے، اس رب کا کرم ہے، دعوت اسلامی دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر عشق رسول کی شمع کو مزید فروزاں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، مالی طور پر ساتھ دیں، وقت کے ساتھ ساتھ دیں، اپنا وقت بھی دیں، اپنا مال بھی دیں، اپنی زکوٰۃ بھی دیں، اپنا فطرہ بھی دیں، اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے دعوت اسلامی کو جوائن کریں۔ انشاءاللہ ہم مل جل کر اپنی عادتوں کو بھی درست کریں گے اور لوگوں کی عادتوں کو بھی درست کریں گے، جس کو ہم اس نعرے کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، خیر خواہی، روحانی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جائے۔ یہاں دیکھیں سلمان بھائی، میڈیا کے ذریعے خرابی کو درست کرنے کے لیے میڈیا، مدنی چینل، سوشل میڈیا کے ذریعے خرابیوں کو درست کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا، ایجوکیشن کے ذریعے خرابی کو دور کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا دارالمدین اور دیگر تعلیمی ادارے۔ واہ 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 واہ، مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی تعاون کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہماری عادتیں میں آگے چلیں گے، اسی سے میں ریلیٹ کر لیتا ہوں ایک بات۔ بعض خاندان کے بڑوں کا یہ انداز دیکھا ہے کہ وہ امتحان لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، جیسے کہیں جائیں گے، مہمان بن کے جائیں گے اور پوچھیں گے آپ کا بچہ کیا کرتا ہے، بتائیں گے پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، ہمارا بچہ جو ہے یہ میٹرک کر رہا ہے، کیا مضامین، کیا سبجیکٹس ہیں اس کے، تو سائنس کے ساتھ پڑھ رہا ہے، فزکس، کیمسٹری، بایو جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ تو اب یہ کیا کریں گے، انہوں نے بھی چونکہ فزکس، کیمسٹری، بایو پڑھی ہوگی تو اب یہ اس بچے سے کوئی کویشچن کریں گے، یعنی اس کا امتحان لے لیں گے اس بچے کا۔ اچھا یوں ہی کیا بچہ کیا کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، اچھا تو اب کیا کریں گے، اس کا حفظ کا جو ہے وہ امتحان لے لیں گے موقع کے اوپر۔ تو یہ اس طرح سے جو بزرگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ بھئی ہر وقت امتحان لینے کے لیے تیار رہنا۔ آپ نے بزرگ کہہ دیا تو میرا کام بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہی ہے۔ عام لوگوں کی بات کرے تو میں بات کر سکتا ہوں، بزرگوں کو تو میں بات نہیں کر سکتا نا۔ چلے عام لوگوں کا بتا۔ عام لوگ ہوتے ہیں تو یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ ایک بار تو بچہ ان کے پاس آئے گا، دوبارہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیں۔ پھر یہ انتظار کرتے رہے کہ بچے کو پتا ہے میں جاؤں گا، حضرت نے میری تعلیم کا امتحان ہی لے لینا ہے۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، اور ہوگا یہ کہ جب وہ نہیں جواب دے سکے، ارے آپ کا تو آتا نہیں ہے، آپ تو لگتا ہے اسکول کی چھٹیاں کرتے ہو، لگتا ہے اس کی تو چھٹیاں کرتے ہو، آپ نے توجہ نہیں، سب کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، سب کے سامنے اس کو ڈیگریڈ کرتے رہیں گے۔ بچے حوصلہ افزائی سے قریب آتے ہیں جی، بچے اس طرح قریب نہیں آتے۔ مرحبا جی، کون؟ نگران شاہ سے عرض ہے کہ جب 4 سے 5 دوست ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ 2 گزر جاتے ہیں، دینی گفتگو ہوتی ہے یا اپنی وہ پرانی یادیں چھیڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک دوست دوسرے دوست کے کان میں کچھ پھسر پھسر کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے جو دوسرے تیسرے چوتھے دوست ہیں وہ تو یہی سمجھے نا یہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس وقت وہ کان لگاتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں۔ نہیں کرنا چاہیے، میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، دل آزاری ہوگی، بدگمانیاں ہوں گی۔ جی، میرا نام زین انصاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی عمران سے ایک سوال ہے کہ میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کچھ مدنی پھول فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اس سے آپ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کے مال کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کے فیملی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، دنیا اور آخرت کا نقصان بالکل ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے، پھیپھڑے برباد ہو رہے ہیں، سینے برباد ہو رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ کسی عزت دار باوقار، بالخصوص کو دیندار اس شخص کے سامنے آپ یہ کام کر بھی نہیں سکتے، آپ کو اٹھ کے جانا پڑے گا، تو یہ ایک غیر اخلاقی کام ہے۔ اس کی ڈبی کے یہ دنیا کی واحد پروڈکٹ ہے کہ جس پر نقصان لکھا ہوا ہے کہ یہ پیو گے یا اس کو استعمال کرو گے تو یہ کینسر ہو جائے گا یا تم مر سکتے ہو، ورنہ کوئی بھی اپنی پروڈکٹ پر نہیں لکھتا کہ میری پروڈکٹ استعمال کرو گے تو تمہیں نقصان ہو جائے گا، لیکن اس کی سیل میں میری معلومات کے مطابق اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ ہمت کریں، ایک مرتبہ
ون شاٹ چھوڑیں. تھوڑے دن تک آپ کو پریشانی رہے گی, اس کے بعد کیونکہ وہ نکوٹین آپ کے اندر جو جمع ہو جاتی ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے, وہ پھر آپ کے سگریٹ مانگے گی. لیکن اگر آپ نے اس کو ایک جب چھوڑ دیا اور چند ڈیفینٹ تکلیف تو ہوگی چھوڑیں گے تو جی تکلیف تو ہوگی چھوڑیں گے, یہ نہیں ہو سکتا آپ کو تکلیف نہ ہو, مگر یہ جو چند دن کی تکلیف ہے نا آپ کو زندگی بھر کی تکلیفوں سے بچا لے گی. تو ہمت, اس میں ہمت ہے, سیلف کانفیڈنس کو یوز کریں, اللہ کا نام لیں, اللہ سے دعا کریں, اور آپ نے جو کال کی ہے اب بھی سے نیت کر لیں کہ آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پی. اچھا پھر آپ کے نہ جیب میں ہو نہ گھر میں ہو, اچھا آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھے جو سگریٹ پیتے ہیں, اب وہ جب دھواں چھوڑیں گے تو آپ کا بھی دل للچائے گا. تو آئی تھنک کہ شاید, مجھے یوں تو تجربہ نہیں ہے لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ 7 دن یا 8 دن کی محنت ہو اور آپ کو 7-8 دن اپنے آپ کو جیسے نا وہ کوارنٹائن کر لیں اپنے آپ کو, جیسے کورونا سے بچنے کے لیے کرتے ہیں نا, تو سگریٹ سے بچنے کے لیے بلکہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ چلیں. کیا پتہ یہ سگریٹ کی عادت نکل جائے اور آپ ہمیں 1 ہفتے کے بعد کال کریں کہ الحمدللہ میں نے 1 ہفتہ ہو گیا سگریٹ نہیں پی ہے, ہم بھی آپ کو یہاں سے مرحبا کر دیں گے. مرحبا, مدینہ جی کال. میٹھی میٹھی نگرانی شورا کا اور سلمان مدنی بھائی کا بہت پیارا سلسلہ, اچھی عادتیں, ماشاء اللہ عز و جل, زبردست سلسلہ ہے. آج نگرانی شورا کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک کی بات دوسرے کو بتاتے ہیں اور دوسرے کی بات اگلے کو بتاتے ہیں. یہ ان کی عادات میں شامل ہوتا ہے, چاہے وہ محلے دار ہو, چاہے کوئی گھر کا فرد ہو, چاہے وہ کوئی رشتہ دار ہو. رشتہ داروں میں اور محلے داروں میں یہ ایک عام روٹین ہوتی ہے. تو کیا ان کو اس طرح یہ عادت جو ہے, کیا یہ اچھی عادت ہے یا کہ اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ بندہ اپنی عادت کسی نیکی کے کام میں لگا لے؟ اس پہ بھی کچھ رہنمائی فرما دیجیے. اس پر تھوڑی دیر پہلے کا ڈسکشن ہوئی تھی, چگلی, 2 رخاپن, ادھر کی بات ادھر کرنا وغیرہ. آئی تھنک کہ ہو گیا, اسی سے ریلیٹڈ یہ چیزیں تھیں اور ہم نے کافی اس پر الحمدللہ کلام کیا. یہ عادت اچھی نہیں ہے, اللہ کرے کہ یہ عادت نکل جائے. اور یہ عادت جس کی ہوتی ہے نا, جیسے آپ کسی کو یہ بات بتا رہے ہیں فلاں کے بارے میں, تو وہ بھی سمجھ لے گا کہ یار یہ آج کسی کی بات مجھے بتا رہا ہے, کل میری بات کسی اور کو بتائے گا. تو یہ لوگ ویسے ہی بیچارے محبتوں سے محروم ہوتے ہیں کیونکہ یہ محبتوں سے محروم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ بچائے. جی میرا نام سید عقیل اتاری ہے, میں جامعۃ المدینہ کے درجہ ثانویہ میں پڑھتا ہوں, کراچی سے عرض کر رہا ہوں. آج ہو سکتا ہے کہ میرا سوال موضوع سے ہٹ کر ہو, لیکن میں نگرانی شورا سے ایک سوال کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ عادتیں جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کی نہیں ہوتی, تو ٹائم مینجمنٹ کی عادت کس طرح سے بنائی جائے؟ آپ اپنے وقت کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کا وقت بہت اچھا گزرتا ہے اور ہر چیز ایک طریقہ کار سے آپ لے کے چلتے ہیں, یا آپ نے کس طرح سے کیا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. کچھ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بتائیں تاکہ ہماری عادتیں بہتر ہوں. اللہ آپ کے حسن زن سے مجھے بہتر بنا. اللہ کرے کہ میں وقت کی قدر کرنے والوں میں میرا کسی لسٹ میں آخر میں بھی میرا نام آ جائے. آپ کا حسن زن ہے. نام لے کے آ رہے ہیں, آپ اوپر نام لے کر آئے, وہ آ تو جائے, آ تو جائے جی, کیونکہ یہ کامیابی کی نشانیاں ہیں. ایک کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں, اپنے وقت کو اچھا یوٹیلائز کرتے ہیں. البتہ میں جنرل ڈسکشن کر لیتا ہوں آپ سے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کے کام پتہ ہو, ورنہ سوچنے میں زیادہ وقت نکل جاتا ہے. بستر جب چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے, لیٹنا ہے تو لیٹنا ہے, یہ عادت بنا لے. بستر پر ٹائم ضائع ہو جاتا ہے یا لیٹتے لیٹتے دیر کر دیتے ہیں, سونے میں ٹائم ضائع ہو جاتا ہے, پھر آگے کے سارے شیڈول آپ کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کہیں فضول نہ بیٹھیں اور ٹائمنگ کے ساتھ چلیں گے. ایک وقت کو دوسرے وقت کے ساتھ جوائن کر کے رکھیں. ایک مثال دے رہا ہوں, جوائن کر کے رکھیں کہ آپ کو دوسرے اس وقت کے بعد دوسرا کام ہے. اگر آپ کے اس وقت کے بعد دوسرا کام نہیں ہے نا, تو آپ اس وقت کو فروٹفل نہیں کر سکیں گے اور آپ اس کو ڈیلے کریں گے, بیٹھے رہیں گے, دوسروں کا بھی ٹائم ضائع کریں گے. اور اگر آپ کو پتہ ہے جیسے ابھی عشاء کی اذان ہو جائے گی, ٹھیک ہے, پتہ ہے کہ آگے عشاء کی نماز ہے, پتہ ہے کہ آگے تراویح ہے, پتہ ہے کہ آگے مدنی مذاکرہ ہے, پتہ ہے کہ آپ کو کھانا بھی ہے, آپ کو یہ سارے کام کرنے ہیں, آپ کو ملاقاتیں کرنی ہیں, آپ کو فلاں مشورہ کرنا ہے,
یہ کرتے 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 پھر آپ کو سحری کا ٹائم ہو جائے, سحری کرنی ہے, تو اب سحری, اب جب سحری پر آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے یہ وہ ٹائم ہے کہ اگر میں لیٹ ہو گیا تو اس سے گھڑی نے تو رکنا نہیں ہے. تو آٹومیٹیکلی آپ نے اپنی چیزوں کو مینیج کر کے چلنا ہوتا ہے کہ مجھے بیان کرنا ہے, پھر مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے, پھر بیان کرنا ہے, اس کے بعد فلاں فلاں کام کرنا. اچھا, اورات و وظائف کے بھی ٹائمنگ ہے کہ اگر یہ وقت نکل گیا تو میرا یہ ورد رہ جائے گا, میرا یہ وظیفہ رہ جائے گا, میری نماز کا ٹائمنگ ہے, خدا نخواستہ میری نماز نہ رہ جائے. تو ہر چیز اپنے ٹائم کے ساتھ اگر آپ اس کو کر لیں گے, مگر جو بات میں خاص طور پہ کی پوائنٹ کے طور پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا کام لنک کے ساتھ ہو. یہ یاد ہے, جو خاص لوگوں کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ فارغ اوقات کے لیے کام نکال کر رکھتے ہیں, یعنی اب کچھ بھی نہیں ہے, اب وہ کام ہے جو آپ کے رکھے ہوئے تھے پینڈنگز, تو وہ بھی کام ہے یار یہ کرنا ہے. یعنی آپ مصروف, بھائی میں فارغ رہتا ہی نہیں ہوں, میں اگر میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے نا تبھی میرے 10 کام میرے ٹیبل پہ, 10 کام میرے پاس میرے موبائل میں رکھے ہوئے جو مجھے پینڈنگز ہیں, وہ ایسے پینڈنگز ہیں کہ وہ میں نے ٹائم نکال کر ہی کرنے ہیں. تو اس میں زندگی فروٹفل, یوزفل گزرتی ہے. آپ کی فیملی بھی اس میں شامل ہے, آپ کے بیوی بچے شامل ہیں, آپ کے والدین اس میں شامل ہیں. تو یہ پورے اس کو لے کر چلیں گے, پھر اس پر جمے رہیں. ایک بات جو میں نے سیکھی ہے, پڑھی ہے بلکہ, وہ یہ ہے کہ اپنی ٹائم مینجمنٹ کو آپ 100% پر کیلکولیٹ نہ کریں. فلیکچویشن آئے گی, آپ کو 70% 80% ریزلٹ ملے, آپ سمجھے میں کامیاب ہو گیا. یہ 100% والا جو معاملہ ہے نا, یہ عموماً کامیاب نہیں ہوتا, کیونکہ کچھ نہ کچھ بیچ میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. تو پرسنٹیج بنا لیں کہ اس وقت میں نے جو ٹائم مینجمنٹ بنائی تھی اپنی 63% الحمدللہ مجھے کامیابی ملی ہے. آگے کا سفر 72% کا ہے, آگے کا سفر میرا فلاں پرسنٹ کا ہے, آگے کا سفر میرا 92% کا ہے. یوں کر کے چلیں. ایک بار ٹائم مینجمنٹ آپ کی 100% ڈسٹرب ہو گئی, نیکسٹ ڈے دوبارہ کھڑے ہو جائیں, حتیٰ کہ آپ کی عادت ہو جائے گی. مرحبا, ماشاءاللہ. یہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے پینڈنگ, یہ بھی ایک عادت ہے پینڈنگ. نہیں, میں نے یہ کہ بعض چیزیں پینڈنگ تو ہوتی ہے کہ جو چیزیں مجھے کرنی ہے, لیکن کچھ چیزیں جیسے مطالعہ کی بعض چیزیں ہوتی ہیں, کچھ کرنے کی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ یار وقت پہ کر لیں گے, یار تھوڑا کر لیں گے. یعنی وہ اسی وقت اسی دن اسی گھڑی کرنا ضروری نہیں ہوتا. اس کو آپ ان کاموں کو ریزرو کام جیسے ہوتے ہیں اس وقت کے لیے رکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی خاص ارجنٹ یا ایمرجنسی یا بہت زیادہ امپورٹنٹ انگیجمنٹ نہیں ہے, تو آپ اس کو پھر اس کام میں, جیسے بعض چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہیں, موبائل پہ بڑی بڑی پوسٹیں آئی ہوئی ہوتی ہیں, اس میں کتنی ارجنٹ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, ایک نالج کی بھی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. جیسے وہ مفتی قاسم صاحب سے پوچھا گیا تھا لاسٹ ٹائم, وہ جو پچھلی دفعہ جو بہت زیادہ جو لاک ڈاؤن تھا, گھروں سے نہیں نکلنا تھا, تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے اس دوران کیا کیا, کہ گھر میں بہت بڑا حصہ گزرا ہے. آپ نے کہا میں نے 200 کتابیں رکھی ہوئی تھی جو مجھے پڑھنی تھی, میں نے پڑھ دی. وہ رکھی ہوئی تھی کہ موقع ملے گا تو میں پڑھ لوں گا. تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس رکھی ہوئی چیز تھی, کہ موقع ملے گا تو کر لیں گے. تو یوں یہ مطلب یہ وہ اوقات جس میں آپ کو لگتا ہے, اس کو ہم فارغ اوقات بھی نہیں کہہ سکتے, آپ کو سرپلس ٹائم مل جاتا ہے جس میں آپ یہ بہت اچھا آپ نے ورڈ کیا, جو کہ آگے ہمارا جو کام اس طرح کا ہوتا ہے ریزرو کام, اس کو ہم کر لیتے ہیں. مرحبا. چلے جی, مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اپنی عادتوں کو اچھا, خوبصورت اور بہتر بناتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں, ملے گناہوں کے امراض سے شفا.